بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں ہوں حافظ گلزار عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن ود حافظ گلزار۔ ابتدائی تجوید القرآن کورس کا ہمارا سبق نمبر 10 ہے، اور اس سبق میں ہم پڑھیں گے حروف نطعیہ کے بارے میں، حروف لثویہ کے بارے میں اور حروف صفیریہ کے بارے میں۔ ہر سبق کی طرح گزشتہ اسباق کی کچھ دہرائی ہوگی۔ ہم حروف تہجی کے مخارج سیکھ رہے ہیں۔ مخرج کا مطلب ہے حرف کے ادا کرنے کی جگہ۔ اس میں ہم نے حروف حلقی پڑھ لیے ہیں۔ حروف حلقی کہتے ہیں گلے سے ادا ہونے والے حروف۔ اس کے بعد ہم حروف لسانیہ پڑھ رہے ہیں۔ حروف لسانیہ کا مطلب ہے زبان سے ادا ہونے والے حروف، اور حروف لسانیہ ان کو ہم نے 3 اقسام میں تقسیم کیا، کیونکہ جو زبان سے ادا ہونے والے حروف ہیں یا تو وہ زبان کی جڑ سے ادا ہوں گے، یا زبان کے وسط سے یعنی درمیان سے، اور یا زبان کی نوک سے ادا ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم نے زبان کی جڑ سے ادا ہونے والے حروف پڑھے، یعنی زبان کا وہ حصہ جو گلے کی طرف ہے۔ ان سے 2 حروف قاف اور کاف ادا ہوتے ہیں، جنہیں حروف لہاتیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے 3 حروف پڑھے جو زبان کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، جیم، شین، یا۔ ان حروف کو حروف شجریہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے حرف حافیہ پڑھا، یعنی وہ حرف جو زبان کے کنارے سے ادا ہوتا ہے جب وہ اوپر کی 5 دھاڑوں سے لگتی ہے تو حرف ضاد ادا ہوتا ہے۔ اس کو حرف حافیہ کہتے ہیں۔ حافۃ اللسان زبان کے کنارے کو کہتے ہیں، اس وجہ سے چونکہ یہ حرف زبان کے کنارے سے ادا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس حرف کو حرف حافیہ کہتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے زبان کی نوک سے ادا ہونے والے حروف۔ زبان کی جڑ سے ادا ہونے والے حروف ہم پڑھ چکے، زبان کے درمیان سے ادا ہونے والے حروف ہم پڑھ چکے، اور آج ہم آغاز کر رہے ہیں ان حروف کا جو زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کی نوک جو بالکل سامنے ہوتی ہے، اس سے 9 حروف ادا ہوتے ہیں، جن میں سے 6 حروف تب ادا ہوتے ہیں جب زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے دانتوں سے لگتی ہے، اور 3 حروف تب ادا ہوتے ہیں جب زبان کی نوک نیچے کے سامنے والے دانتوں پر لگتی ہے۔ مگر اس سے پہلے ہم کچھ دانتوں کے نام پڑھ لیتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ یوں تو سب دانتوں کے نام بتائے جاتے ہیں تجوید کے طلبہ کو، لیکن چونکہ یہ ابتدائی کورس ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ زیادہ تفصیل نہیں بتائی جائے گی۔ صرف ہم اہم تفصیلات پڑھ رہے ہیں جن کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو زبان کے اوپر کے جو 2 دانت ہیں سامنے کے، ان کو ثنایا علیا کہتے ہیں۔ ثنایا مطلب سامنے، اور علیا کہتے ہیں اوپر والے۔ تو ثنایا علیا اوپر کے 2 دانتوں کو کہتے ہیں سامنے، اور ثنایا سفلا کہتے ہیں نیچے کے سامنے والے 2 دانتوں کو۔ اب ہم ان 9 حروف کی تقسیم کریں گے 3 اقسام میں۔ پہلے ہم پڑھیں گے حروف نطعیہ کے بارے میں، یہ 3 حروف ہیں۔ پھر حروف لثویہ کے بارے میں، یہ بھی 3 حروف ہیں۔ اور پھر حروف صفیریہ، یہ بھی 3 حروف ہیں۔ یہ 9 حروف وہ حروف ہیں جو زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں حروف نطعیہ۔ حروف نطعیہ کا مخرج کیا ہے، یعنی حروف نطعیہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ جب زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں یعنی ثنایا علیا کی جڑ پر لگتی ہے تو 3 حروف ادا ہوتے ہیں، تا، دال، طا۔ جڑ سے مراد ہمارے دانت جہاں مسوڑے لگتے ہیں وہاں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ تا بہت آسانی سے ادا ہوتا ہے، دال بھی آسانی سے ادا ہوتا ہے۔ طا میں ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ خوب موٹا ادا ہو، کیونکہ طا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ تا، دال،
تو کا مخرج زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے جب لگتی ہے تو یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں، تا، دال، تو۔ انہیں حروف نطعیہ کہتے ہیں، اور حروف نطعیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ زبان جب لگتی ہے اوپر کے دو دانتوں کی جڑ سے تو یہ جڑ ایک گڑھا نما جگہ ہے، وہاں سے زبان جب لگتی ہے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ انگلی لگا کر اب دیکھیں گے کہ سامنے کے جو دانت ہیں اوپر کے اندر کی طرف جو مسوڑے ہیں تو کچھ گڑھا نما جگہ ہے، اس وجہ سے اس کو ان حروف کو حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ نطع کا مطلب گڑھا ہے۔ نمبر 2، حروف لثویہ۔ تین اقسام میں ہم نے تقسیم کیا تھا زبان کی نوک سے ادا ہونے والے حروف کو۔ پہلے تین حرف ہم نے پڑھ لیے حروف نطعیہ، اس کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں حروف لثویہ۔ زبان کی نوک اوپر کے سامنے والے دانتوں کے سرے سے لگے تو یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں، ث، ذال، ظ۔ اور دانتوں کے سرے سے مراد دانتوں کا وہ حصہ ہے جو ہم کوئی کھانے کی چیز کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، دانتوں کا کنارہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کو، انہیں حروف لثویہ بھی کہتے ہیں۔ سا کو ادا کرتے ہوئے ہم نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ سا بالکل نرم ادا ہو اور سختی سے ادا نہ ہو، اس میں سیٹی کی سی آواز نہ آئے ورنہ وہ سین سے بدل جائے گا۔ سا نرم ہوگا اور سین سختی سے اور اس میں سیٹی کی آواز ہوتی ہے، یہ فرق ہے سا میں اور سین میں۔ اسی طرح ذال میں دھیان رکھنا ہے کہ وہ نرمی سے ادا ہو، ذال جب زبان کی نوک سامنے والی دانتوں کے کنارے پہ لگے نیچے کی طرف۔ اسی طرح ظا میں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ نرم ادا ہو، ہاں اس کو موٹا بھی ادا کرنا ہے۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں تیسری قسم ان حروف کی جو زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں۔ دو اقسام ہم نے پڑھ لی ہیں، حروف نطعیہ، حروف لثویہ، اور اب پڑھ رہے ہیں ہم حروف صفیریہ۔ جب اوپر اور نیچے کے دانت آپس میں ملتے ہیں اور پھر جا کے زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے سرے یا کنارے پر لگتی ہے تو تین حروف ادا ہوتے ہیں، ز، سین، صاد۔ انہیں حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں۔ صفیر سیٹی کو کہتے ہیں، صفیریہ سیٹی والے حروف، یعنی ان کو ادا کرتے ہوئے ہلکی سی سیٹی کی آواز نکلتی ہے۔ ان حروف کو اور ان کے مخارج کو پڑھنے کے بعد جن باتوں کا خیال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سا اور سین میں فرق کرنا ہے۔ سا کو نرم ادا کریں گے، سین میں سیٹی کی سی آواز آئے گی، ذال نرم ادا ہوگا، زا حروف صفیریہ میں سے ہے، سختی سے ادا ہوگا۔ مخارج کا پڑھنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جس حرف کو جیسے ادا کرنا ہے ویسے ہی ہم ادا کریں، ایک حرف دوسرے حرف سے نہ بدلے۔ لہذا جب ان قواعد کا خیال کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے تو یہ غلطی ہم سے نہیں ہوگی۔ آج کے قواعد کا سبق ہو گیا ہے، اس میں ہم نے تین قسم کے حروف کو پڑھا ہے جو زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں، حروف نطعیہ، حروف لثویہ اور حروف صفیریہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نماز کی سبق پر۔ اس کورس کا ایک حصہ ہم نے یہ بھی رکھا ہے کہ ہم نماز کے اذکار کی بھی اس میں مشق کرتے ہیں تجوید کے قواعد کا لحاظ کرتے ہوئے۔ آج ہم دعائے قنوت پڑھیں گے۔ دعائے قنوت وتر میں تیسری رکعت میں ثنا اور سورت کے بعد تکبیر کے بعد پڑھی جاتی ہے، لہذا اس کے الفاظ کو بھی ہم تجوید کے مطابق پڑھیں گے تاکہ اس میں غلطیاں نہ ہوں، اور اکثر اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. یہ دال کا جو نقطہ ہے یہ غلطی سے لگا ہے، پرنٹنگ کا غلطی ہے. ونحفد دال ہے. اللہم میں لفظ اللہ کا لام موٹا ہوگا کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے جب زبر ہو ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ موٹا پڑھا جائے گا. اللہم. نستعین کا سین اچھی طرح ادا ہو، سا نہ ادا ہو، نستعین نہ ہو، نستعین کا. ونؤمن نہیں پڑھنا اس کو، ونؤمن حمزہ سختی سے ادا ہوتا ہے. ونؤمن بک. اور ایک غلطی اکثر یہ ہوتی ہے کہ جن حروف پہ صرف زبر ہوتی ہے ہم ان کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. نستعینک ونستغفرک، یہ نہیں کرنا. نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک. ونثنی سا ہے تو سا ہی ادا کریں گے، سین ادا نہ ہوا. نثنی نہیں ہوگا، ونثنی خوب نرم. اللہم ایاک، اس ہر لفظ میں اکثر غلطی ہوتی ہے، ایاک پڑھتے ہیں اس کو. یا سے حمزہ کو اچھی طرح ملانا ہے. اللہم ایاک نعبد. بالکفار ملحق، اس لفظ کو ٹھیک ادا کرنا ہے. ملحق پڑھ لیتے ہیں یا کچھ اور، تو اس کو ملحق پڑھنا ہے. الحمدللہ آج کا سبق نمبر 10 مکمل ہوا. انشاءاللہ مزید اگلے سبق میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.